اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم واجب الاحترام سامعین وقار، ان گزشتہ ایام کے اندر ہماری جو پنجاب اسمبلی ہے وہاں سے خزاں کے موسم میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی آمد ہوئی ہے۔ آپ سبھی بھی تقریباً اس بات سے واقف ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بل پاس کیا گیا ہے جسے تحفظ بنیاد اسلام کا نام دیا گیا ہے، اور اس بل کی جو اہم شقیں ہیں ان شقوں کے اندر یہ ہے کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی اسم گرامی لکھا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو بھی پونندہ کیا جائے۔ دوسری اس کی انتہائی اہم جو شق تھی وہ یہ تھی کہ جو اصحاب رسول ہیں جب بھی ان کا نام لکھا جائے تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے الفاظ کو پونندہ کیا جائے، لکھا جائے۔ تو یہ ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، اور یقینی طور پر اس سے جو عشاق ہیں ان کے دل شاد ہوئے ہیں کہ چلو ان حکمرانوں نے کہیں نہ کہیں تو ہمارے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ اس ضمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری پنجاب اسمبلی لائق صد تحسین ہے، مبارکباد کی مستحق ہے، جنہوں نے اس بل کو پیش کیا۔ جناب محترم حافظ محمد عمار صاحب ایم پی اے ہیں، انہوں نے اس بل کو پیش کیا، اور پھر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب جو کہ ہمارے ضلع کے بھی ہیں، گجرات کے بھی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بہت بڑا کام کیا، اور اس بل کو پاس کروانے کے لیے انہوں نے بہت بڑی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت انہیں بھی اس کے اجر سے مالا مال فرمائے۔ جناب محترم وزیر اعلیٰ صاحب عثمان بزدار صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر کوشش کی، اور متفقہ طور پر پوری پنجاب اسمبلی نے متفقہ طور پر اس بل کو منظور کیا ہے، اس بل کو پاس کیا ہے۔ ہم اس بات کے اوپر اپنی پوری پنجاب اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے اوپر پھر ایک مخصوص طبقے کی طرف سے آہو بکاؤ بھی سننے کے اندر آئی۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کے اوپر قادیانی زیادہ واویلا کریں گے، زیادہ شور شرابہ کریں گے، زیادہ شور و غوغا کریں گے، لیکن اس بل کے ذریعہ سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے لبادہ کے اندر چھپا کے رکھے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، اور اسلام کے نام پر ہمدردیاں وصول کیا کرتے تھے، ان کی جو چیخیں نکلی ہیں اور ان کی جو آہ و بکا اس بل کے منظور ہونے کے اوپر بلند ہوئی ہے، اس نے باشعور مسلمان کو اجاگر کیا ہے کہ صرف کہنے سے ہی بندہ مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان بننے کے لیے کچھ بنیادی اعتقادات ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا بھی از حد ضروری ہے۔ اگر ان بنیادی اعتقاد کے اوپر ایمان نہیں ہوگا تو پھر بندہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔
لہذا اعتراض ہوا. پہلا اعتراض جو انہوں نے کیا کہ جی ہم اصحاب ثلاثہ کو نہیں مانتے، ہم ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ کے لفظ نہیں لکھ سکتے. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تمہاری اوقات کیا ہے؟ ہم تمہارے کہنے پر مجبور ہیں، تم لکھو نہ لکھو جاؤ باہر میں، ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا اس معاملے پر جو عقیدہ ہے وہ وہی عقیدہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے عطا فرما دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ فتح آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے محبوب، اللہ ان سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان میں حقیقتاً جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے، جناب سیدنا حضرت عمر فاروق ہے، جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ ہے، اور ان کے ساتھ 1400 اصحاب ہیں، اور پھر جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت وہاں پر موجود نہ تھے، لیکن حضور نے اس موقع پر اپنے دوسرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، یہ ہاتھ جو ہے یہ اگرچہ میرا ہے، لیکن اس وقت میں محمد اعلان کر رہا ہوں کہ یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. تم کون ہوتے ہو؟ نہ لکھو. فرق تو واضح ہو گیا، پہچان تو ہو گئی. ہمارے وہ بولے بالے سنی مسلمان بھائی، نہ جی زبردستی نہ کرو، سختی نہ کرو، کافر کو کافر نہ کہو، آپ بڑی زیادتی کرتے ہو. اور بھائی اللہ کے بندو، اب تمہاری غیرت کہاں ہے؟ اب تمہاری غیرت کہاں مر گئی کہ باقاعدہ طور پر ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر وہ فرقہ پریس کانفرنس کرتا ہے، اور پریس کانفرنس کے اندر باقاعدہ طور پر انکار کرتا ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح آیت کا انکار ہو گیا. اب تم خود ہی اپنی زبانوں سے ان کے اوپر فتوے لگا دو، کیا فتوے لگانا چاہتے ہو. ہمیں تمہاری ان باتوں کی ضرورت نہیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم اہل بیت اطہار کے تمام افراد کو ماننے والے ہیں، ہم ازواج مطہرات کو ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو علی نے امام مانا ہے ہم اس کو بھی اپنا امام مانتے ہیں. ذرا بلند آواز سے کو سبحان اللہ. کیا جناب علی مرتضیٰ نے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں
اقتدا میں نمازوں کو ادا نہیں کیا؟ کیا عمر فاروق کی اقتدا میں آپ نے نمازوں کو ادا نہیں کیا؟ کیا عثمان غنی کی اقتدا میں نمازوں کو ادا نہیں کیا؟ علی نے بھی ادا کیا ہے، جناب سیدنا حضرت امام حسن نے بھی ادا کیا ہے، امام حسین نے بھی ادا کیا ہے، اور پہلے دن سے ہمارا عقیدہ یہ ہے جس کو علی اور حسین مانتے ہیں ہم بھی اس کو مانتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کہ جی جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کیسے محبان اہل بیت ہو، کیسے محبان اہل بیت ہو کہ جس کے ہاتھ پر حسن بیعت کرے، جسے حسن امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبی آپ نے بیعت کی ہے، جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر آپ کی بیعت ہے، بیعت کی ہے آپ نے، اور پہلے دن سے میں آپ حضرات کے سامنے بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے اختلافات ہو گئے، جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اور جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دونوں کے درمیان اختلافات ہو گئے، لیکن اس سارے معاملے میں ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ ہیں۔ جب اہل بیت اطہار نے انہیں اپنا امام مان لیا تو ہماری گردنیں ہم ہیں، ہم بھی انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔ رب بلند آواز کو سبحان اللہ۔ یزید پلید لعین، ہم کسی بھی صورت میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے نہیں مانیں گے کہ اس بدبخت نے امام علی مقام حضرت امام حسین کے ساتھ لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے، اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی گردن کو کٹوا دیا ہے اور اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، نہیں کی ہے بیعت۔ تو ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، ہم یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ جسے اہل بیت اطہار قبول کریں ہم اسے اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے امام حسن مجتبی نے۔ جب امام حسن مجتبی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے تو اب ہم کسی قسم کی چون و چنا اس معاملہ میں نہیں کر سکتے، اور جو کرتے ہیں وہ اپنا آپ دکھلاتے ہیں کہ ہم ڈونگی ہیں، ہم محبان اہل بیت اطہار کا اندازہ لگا کے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار کے محب نہیں۔ اگر تم اہل بیت اطہار کے محب ہوتے تو امام حسن مجتبی کو بھی مانتے اور اس کے امام کو بھی مانتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم اہل بیت اطہار کے خادم ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ نے جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جس طرح علی ہمارے امام ہیں، ابو بکر بھی ہمارے امام ہیں۔ جب جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب سیدنا حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اب جس طرح علی ہمارے امام ہیں جناب سیدنا حضرت عمر فاروق بھی ہمارے امام ہیں۔ جب جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اب جس طرح علی ہمارے امام ہیں اسی طرح
جناب سیدنا حضرت عثمان غنی بھی ہمارے امام ہیں. جس طرح امام حسن مجتبیٰ نے جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اب ہمارا عقیدہ یہ ہے جس طرح امام حسن مجتبیٰ ہمارے امام ہیں، اسی طریقے سے جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے امام ہیں. جناب سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین نے میدان کربلا کے اندر یزید کے ساتھ جنگ کر کے، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے، شہادت کو قبول کر کے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ بھئی جسے حسین نہیں مانتا ہم اسے بھی نہیں مان سکیں گے. اور پھر ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ جی حضور کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، ایک ہی بیٹی ہے. ہم جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سوا حضور کی کسی بیٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کتنی بڑی یہ بات کی گئی ہے. کیا جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی اس بکواس پر خوش ہوئی ہوں گی کہ جس کی بہنوں کا انکار کر دیا جائے؟ بہنیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا پیار رکھتی ہیں، ایک دوسرے کی غم کی شریک ہوتی ہیں، بہنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے. تو کیا تم نے جب جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی باقی بہنوں کا انکار کیا تو کیا تم نے انکار کر کے سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے نوکر ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے؟ بلکہ تم نے تو جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کی باقی بہنوں کا انکار کر کے. اور پھر تم کون ہوتے ہو فیصلے کرنے والے؟ اور ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہو کہ اصحاب رسول نعوذ باللہ من ذالک انہیں اتنا ہوش بھی نہ تھا کہ وہ حضور کی بیٹیوں کے بارے میں نہ جانتے؟ ارے وہ اصحاب رسول جنہوں نے اس بات تک کا خیال رکھا کہ جب حضور کا وصال ہوا حضور کے سر میں اور حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال ہیں، ان اصحاب سے حضور کی جو بیٹیاں ہیں وہ چھپی رہ گئی، ان کے بارے میں وہ نہ جان سکے. جو اصحاب حضور کے سر مبارک کے سفید بالوں کی گنتی کو جانے، جو اصحاب حضور کی داڑھی مبارک کے سفید بالوں کی گنتی کو جانتے ہیں، وہ اصحاب حضور کی بیٹیوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو کتنی بیٹیاں عطا کی ہیں. لیکن ان لوگوں کی تسلی کے لیے چونکہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، احادیث کو بھی نہیں مانتے، ان کی اپنی کتاب ہے اصول کافی. جس طرح ہمارے ہاں بخاری شریف محترم ہے، اسی طرح ان کے ہاں اصول کافی جو ہے یہ بھی محترم ہے. جس طرح ہم بخاری کو درجہ دیتے ہیں اسی طرح وہ اصول کافی کو درجہ دیتے ہیں. اصول کافی کے اندر باقاعدہ طور پر یہ بات موجود ہے وَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً. لکھتے ہیں کہ جب حضور نے جناب سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ نکاح فرمایا تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کے لگ بھگ تھی. آپ سبھی جانتے ہیں جب حضور کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ نکاح ہوا تو اس وقت حضور کی عمر مبارک جو تھی یہ 25 سال کے قریب تھی. اور پھر کیا ہوا؟ فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ الْقَاسِمُ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُومٍ. لکھتے ہیں اصول کافی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ کے بطن سے حضور کو جو اولاد عطا فرمائی ان میں جناب سیدنا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پہلے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فرماتے ہیں وَرُقَيَّةُ، اس کے بعد جناب سیدہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ ہیں. پھر وَزَيْنَبُ، حضرت زینب ہیں. وَأُمُّ كُلْثُومٍ، اور پھر اس کے بعد
जनाब सय्यदा तय्यबा ताहिरा हजरत उम्मे कलसूम हैं। वुलिद लहू बादल मबासी, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया, ऐलान नबुव्वत के बाद वत्तय्यिबु वत्ताहिरु, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके यहाँ फिर बेटे पैदा हुए, तय्यब और ताहिर। और आगे फरमाया वल फातिमतु अलैहिस्सलाम, और तय्यब और ताहिर के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे आखिर में हुजूर को जो औलाद जनाब सय्यदा हज़रत हदीजा के बतन से अता फरमाई, वो जनाब सय्यदा हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। ये हमारी किताब ने कुरान की बात नहीं की, मैंने बुखारी शरीफ की बात नहीं की, मैंने उन्हीं की किताब जिसने इनकार किया हुजूर की बेटियों का कि जी हुजूर की सिर्फ एक बेटी, बाकी बेटियों को नहीं मानते, तुम ना मानो, तुम्हारी किस्मत है, तुमने ना मानकर अपने अकीदे को वाज़ेह किया है, जाहिर किया है, लोगों को बतला दिया है कि हम किस अकीदे के मालिक हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ हम हुजूर को भी मानते हैं, हुजूर के असहाब को भी मानते हैं, अहले बैत अतहार को मानते हैं, और जिसको अहले बैत अतहार मानते हैं हम उसको भी मानते हैं। ये हमारे बुनियादी अकायद हैं। गिरामी कदर हजरात, इस बात के ऊपर वावेला किया गया कि जी असहाबे सलासा को मानने के लिए तैयार नहीं, ना मानो तुम्हारी मर्जी, हम अमीर मुआविया को नहीं मानते, ना मानो तुम्हारी मर्जी, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का इनकार करते हैं, नहीं मानते, ना मानो तुम्हारी मर्जी। बहरहाल हम ये समझते हैं कि पूरी पंजाब असम्बली जो है इस मामले में मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने इस्लाम के अंदर छुपे हुए बेड़ियों को नंगा कर दिया है, वादे कर दिया है। अब अल्लाह ताला के फजल करम के साथ वो दिन दूर नहीं जो लोग हमें रोकते थे, ना जी सख्त बात ना करो, कठिन बात ना करो, मुश्किल बात ना करो, थोड़ा सा ख्याल करो, काफिर को काफिर ना कहो, इस तरह की बात ना करो, अब वो भी होश के नाहुन लेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब लोगों को सही मानों में पता चलेगा कि सही मानों में हुजूर का मुहिब कौन है, हुजूर के मोहब्बत वालों के साथ कौन मोहब्बत रखने वाला है, और वो लोग कौन हैं जो कि अपने आप को मुहिब माने अहले बैत कहकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का इनकार करते हैं, हुजूर के असहाब का इनकार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदका में हम सब को इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और मैं एक दफ़ा फिर दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी पूरी पंजाब असम्बली को इस खूबसूरत काम के करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन अजर अज़ीम से बालामाल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।